زمین تو ساکن ہے بیٹا, زمین تو روٹیٹ کرتی ہی نہیں ہے, زمین گردش نہیں کرتی. لیکن ہمیں جغرافی میں پڑھایا جاتا ہے کہ ارتھ جو ہے وہ سورج کا چکر لگاتا ہے. یہ لاجک یہ غلط ہے بیٹا. سائنس کی یہ تھیوری جو ہے نا یہ درست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مسلمانوں کی ایک بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم ہر سائنسی تحقیقات و ایجادات کو قرآن کریم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں بسا اوقات آیات کی ایسی تفسیر کر جاتے ہیں جس کا احتمال تک نہیں ہوتا. ہم مانتے ہیں کہ بعض استنباط بہت اچھے ہوتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم حق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ہے, اور یہ بات ان غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دینے میں بہت مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں جو غیر مسلم صرف حسی اور مشاہداتی دلائل پر اعتماد کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنے والے ایسی تفسیر کر جاتے ہیں جس کا آیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ حضرات غلو سے کام لیتے ہوئے ہر سائنسی تحقیق اور ہر سائنسی ایجاد کو قرآن سے ثابت کرتے ہیں, یہ غلط ہے. اس کے برخلاف کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم سے ثابت ہونے والے ہر سائنسی تحقیقات و ایجادات کا انکار کر دیتے ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ پہلے کے علماء نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا ہے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. یہ تفریط ہے. افراط بھی غلط ہے اور تفریط بھی غلط ہے. اس سلسلے میں راہ اعتدال یہ ہے کہ قرآن کریم اگر مخلوقات کے سلسلے میں کوئی سائنسی تحقیق پیش کرتا ہے تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کسی سلسلے میں قرآن کریم خاموش ہے اور قرآن کریم کسی سائنسی تحقیق کو نہ ثابت کرتا ہے نہ ہی نفی کرتا ہے تو زبردستی اس کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنسی ایجادات و تحقیقات کو ثابت کرنا قرآن کریم کا اساسی اور بنیادی موضوع نہیں ہے, بلکہ قرآن کریم ایک کتاب ہدایت ہے جس کا اصل مقصد بندوں کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لے جانا ہے. لیکن اگر کبھی کبھار ضمناً کوئی سائنسی تحقیق ثابت ہو جائے تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اگر کوئی تحقیق ثابت نہ ہو پائے تو زبردستی قرآن سے ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آئیے ہم اصل موضوع پر آتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے یا زمین ساکن ہے. تو اس سلسلے میں آپ یہ جان لیجئے کہ قرآن کریم سے اتنی بات تو ثابت ہے کہ چاند اور سورج گردش کر رہے ہیں, یعنی چاند بھی گھوم رہا ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کہ ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں, یعنی چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. فلک کے لفظی معنی آسمان کے نہیں ہیں بلکہ اس دائرے کے ہیں جس میں کوئی سیارہ حرکت کرتا ہے. تو الغرض اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں, تیر رہے ہیں. یہ بات تو قرآن کریم سے ثابت ہے, لہٰذا اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی بات دوسری کہ زمین ساکن ہے یا زمین متحرک ہے, زمین حرکت کر رہی ہے یا زمین مکمل طور پر ساکن ہے, کسی بھی قسم کی حرکت اس کے اندر نہیں ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم خاموش ہے. قرآن نہ تو یہ کہتا ہے کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور قرآن کریم نہ ہی یہ کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے. لہٰذا زمین ساکن ہے یا متحرک زبردستی اس کو قرآن سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ جو لوگ اپنا موقف یہ رکھتے ہیں کہ زمین ساکن ہے وہ قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن میں ہے امن جعل الارض قرارا کہ کیا وہ ذات لائق عبادت نہیں ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا. ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قرارا یعنی لفظ قرار یہ بتلا رہا ہے کہ زمین ساکن ہے, حالانکہ اس آیت میں قرآن کریم کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ تم زمین پر ڈانو ڈول نہیں ہوتے ہو, اٹھنے بیٹھنے لیٹنے اور سونے میں پریشانی محسوس نہیں کرتے ہو. تمہارے لیے زمین کو مکمل طور پر آرام کی جگہ بنا دیا ہے. قرآن کریم یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے, قرآن یہ نہیں بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ زمین ساکن ہے. لیکن جو لوگ اپنا موقف یہ رکھتے ہیں کہ زمین ساکن ہے وہ اس کو اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. اس کے برخلاف جو لوگ اپنا موقف یہ رکھتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے وہ بھی قرآن کریم ہی سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم میں ہے وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
کہ تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو گمان یہ کرتے ہو کہ وہ جامد ہے، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح تیر رہے ہوں گے۔ ان حضرات نے یہاں پر تمرو کے معنی چل رہے ہوں گے کے بجائے چل رہی ہے کر کے یہ ثابت کرنا چاہا کہ دیکھیں زمین حرکت کر رہی ہے۔ حالانکہ اس آیت میں قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو تم کو یہ گمان ہوگا کہ یہ پہاڑ جامد ہیں، حالانکہ یہ پہاڑ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے بارے میں اس آیت میں بتلایا گیا ہے، لیکن جو حضرات زمین کے متحرک ہونے کے قائل ہیں وہ بھی اسی آیت سے زمین کے متحرک ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن کریم کوئی کتاب ہدایت نہیں بلکہ کوئی سائنسی کتاب ہے، اور یہ پریشانی ہمیں اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم قرآن کریم کو ایک سائنسی کتاب سمجھ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کریم سائنسی تحقیقات و ایجادات کو ثابت کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کا اصل مقصد بھول جاتے ہیں تو اس قسم کی پریشانیاں ہمارے سامنے آنے لگتی ہیں۔ ایک بات اور آپ ذہن نشی کر لیجئے کہ قرآن سائنسی تحقیقات و ایجادات کو ثابت کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے جو بندوں کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت کی طرف لانے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر ضمناً کوئی سائنسی تحقیق ثابت ہو جاتی ہے تو ہمیں مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ زبردستی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین حرکت کر رہی ہے یا زمین ساکن ہے، اس سلسلے میں قرآن کریم خاموش ہے۔ جو لوگ ساکن ہونے کے قائل ہیں اور قرآن کریم سے استدلال کرتے ہیں وہ بھی زبردستی کھینچ تان کر استدلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو لوگ زمین کے متحرک ہونے کے قائل ہیں اور قرآن کریم سے اس کو ثابت کرتے ہیں وہ بھی زبردستی کھینچ تان کر اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی ایسی تفسیر کرنے سے بچیے جس سے قرآن کریم کی تحریف ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے سامنے آپ کی پکڑ ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔